إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی، ہمیں مومن بنایا، موحد بنایا اور شرک و بدعات کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھا۔ ایک مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی خوشی اور کوئی اچھائی ملتی ہے، اس کے لیے کوئی خوشخبری ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو تو ہی دور کر سکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میری فریاد کو تو ہی سن سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، کہ ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام اور اس کا ہر معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں حاصل۔ کیسے مومن کا ہر معاملہ خیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نصابت ہو ذرا فصبر فکان خیر لہ،
اگر اس کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر سے کام لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، ایک مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز نہیں حاصل ہے کہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس نعمت کو ہم سے چھیننے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے شیطان اپنی مختلف چالیں چلتا ہے۔ شیطان نے اول دن سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے تب تک میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا۔ شیطان مختلف طریقے سے ایک انسان کے اوپر اور خاص طور سے مومن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان کے اپنے چیلے ہیں، اور دوسرے یہ کہ انسانوں میں سے کچھ شیطان نما انسانوں کو بھی وہ اپنے کام میں لگاتا ہے۔ انہی شیطان نما انسانوں میں سے یہ گلی گلی پائے جانے والے نجومی، کاہن، جادوگر اور شعبدہ باز اور لوگوں کی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے ان کا مستقبل بتانے والے اور اس طرح کی خرافات کرنے والے، یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے سراسر خطرہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اہل اسلام کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ لوگ ان جاہلوں کے اور ان نجومیوں کے اور ان پنڈتوں کے آستھانوں پر، ان کے آشرموں میں جاتے ہیں اور ان کے سامنے فریادیں کرتے ہیں، ان سے اپنی مصیبت کا حل مانگتے ہیں، ان سے اپنی بیماری کی شفا مانگتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان جاہلوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس پہنچنے والے صرف ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ نہیں ہوتے، اس میں بڑے بڑے آفیسر، اس میں بڑے بڑے منصبدار، بڑے بڑے بزنس مین، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے سب پہنچتے ہیں۔ کتنے ایسے سیاست داں ہیں جو ان لوگوں کے پاس جا کر کے ان کا آشیرواد لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، جو بغیر ان کی ہری جھنڈی ملے کوئی بڑا کام نہیں شروع کرتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ان کی طرف سے ہمیں اجازت نہ ملے گی، جب تک ان کا آشیرواد ہمیں حاصل نہ ہوگا، ہم اپنے راستے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری کرسی خطرے میں ہے، ہماری تجارت خطرے میں ہے، اگر ان کا آشیرواد ہم لے کر کے نہ نکلیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی آپ اعلان کیجئے، آپ لوگوں کو بتلائیے، کہیے، یہ دعا سکھائیے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہت عطا کرنے والا ہے، تو ہی اقتدار اور حکومت عطا کرنے والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو اقتدار دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو ہی جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اس کو اس کی کرسی سے اتار دیتا ہے۔ یہ حق تیرے پاس ہے، یہ اختیار تیرے پاس ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے اس فرمان کے برعکس آج اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھتی ہے۔ ان کی ساری توجہ
इन्हीं नजूमियों, इन्हीं काहिनों और इन्हीं शोबदा बाजों की तरफ होती है। उनको बीमारी होती है तो शिफा के लिए इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो समझते हैं कि कोई हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, हमको किसी ने कुछ खिला पिला दिया है और हमारे साथ ये हो गया है, ये हो गया है। वो इनके पास जाते हैं। ये जादूगरी मेरे भाइयों, कुरान ने इसको सीधे सीधे कुफ्र कहा। जादूगरी, सिहर, ये सीधे सीधे कुफ्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। शैतानों ने कुफ्र किया लोगों को जादू सिखा करके। और फिर आगे फरमाया कि वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। कि हारूत और मारूत कहते थे कि जब तक किसी को जादू सिखाते थे तो उससे कह देते थे कि हम सरापा आजमाइश हैं, हम फितना हैं, तुम कुफ्र का रास्ता मत इख्तियार करो, तुम इस इल्म को हासिल करके कुफ्र का इर्तिकाब ना करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये फरमाया कि वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। जादूगर जैसे भी आए, जहां से भी आए और जो भी रास्ता इख्तियार करे वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी उसका मुकद्दर नहीं। जब उसके मुकद्दर में कामयाबी नहीं तो जो लोग उसके पास जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, वो कैसे कामयाब हो सकता है। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 हलाकत में डालने वाली चीजों से बचो। लोगों को मुतनब्बह किया कि 7 चीजें हैं जो इंसान को हलाकत में मुब्तला करने वाली हैं। उनमें सबसे पहली चीज शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी हलाकत में डालने वाली चीज है। और दूसरे नंबर पर आपने फरमाया कि वह सिहर, और ये जादू। और भी चीजें बतलाई, इसमें कत्ल है, बदकारी है, वगैरह वगैरह। लेकिन शिर्क के बाद सबसे बड़ी हलाकत खेज चीज क्या है? यही जादूगरी है। लेकिन आज मुस्लिम मुआशरा इन्हीं जादूगरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, इन्हीं शोबदबाजों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिनको अपने मुस्तकबिल का पता नहीं, जिनको कल के बारे में मालूम नहीं, उनके पास लोग जाते हैं, अपने हाथ की लकीरें दिखलाते हैं कि हमारे मुस्तकबिल में क्या है, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, हमारी तिजारत तरक्की करेगी कि नहीं करेगी। उनसे पूछते हैं, उन जाहिलों से जो सड़क के किनारे बैठे रहते, जिनको खुद ही नहीं पता अपने बारे में, वो दूसरों के मुस्तकबिल की बातें बताते। इंसान को अपनी अक्ल से सोचना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया, लेकिन उस अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। मुरादें मांगने जाते हैं इनके पास, और इनमें मुशरिक पंडितों के पास भी लोग जाते हैं। अफसोस की बात, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मंदिरों के दरवाजों पर इन बाबाओं के पास जाने वाली निकाब पोश औरतें होती हैं। कितने मुसलमान मर्द कुर्ते पायजामे में नजर आते हैं, आप देख सकते हैं जाकर के। मेरे भाइयों, ये सरासर अपने दीन का और अपने ईमान का सौदा करना है, अपने दीन का और ईमान का सौदा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यर लहू वमन तकहन औ तुकुहिन लहू वमन सहरा औ सुहिर लहू वमन अता अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स हम में से हो नहीं सकता जो बदशगुनी ले या जिसके लिए बदशगुनी ली जाए। बदशगुनी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब ये अच्छी अलामत नहीं है। उल्लू बोल दिया, ये अच्छी अलामत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये सब बदशगुनी है। बदशगुनी करने वाला या जिसके लिए बदशगुनी की जाए, यानी दूसरे से कराई जाए, वो हम में से नहीं, हमारे दीन हमारी शरीयत का इंसान नहीं हो सकता। या जो कहानत करे या कहानत की जाए, यानी नजूमियों के पास जाकर के मुस्तकबिल की बातें पूछे
یا کسی سے پوچھوائے تو یہ دو کے دونوں ہماری شریعت کا حصہ نہیں۔ اور ومن سحر او سحر لہو، جو جادو کرے وہ اور جس کے لیے جادو کیا جائے، یہ ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ نے ایک بڑی بات بتلائی، کہا کہ ومن اتی عرافا فصدقہ بما یقول، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کی باتوں کو سچ مانتا ہے، تو وہ اس شریعت کا منکر ہو جاتا ہے جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ سیدھے سیدھے آپ نے کفر کہا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کا تعلق غیب سے، اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر ان اختیارات کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ سیدھے سیدھے اللہ کا کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من اتی کاہنا فسألہ عن شیء، یا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس صرف چلا گیا اور اس سے کچھ پوچھ لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت، صرف چلا گیا، اس سے پوچھ لیا، مانا نہیں مانا الگ بات ہے، خالی پوچھ لیا تو اس کی 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوتی۔ اور پوچھنے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر لیا، اس کے بعد اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ مان لیا، تو ایسا شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گلی گلی ایسے لوگ موجود ہوتے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی بکری گم ہو گئی تو، کسی کے یہاں کوئی چوری ہو گئی تو، کسی کے یہاں اور کچھ ہو گیا تو سیدھے ان نجومیوں کے پاس، ان پنڈتوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اور صرف پوچھتے ہی نہیں بلکہ اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو یہ عمل کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو ان آستانوں سے اور ان آشرموں سے، ان کے نتیجے میں سماج کے اندر کیا کیا برائیاں پھیلتی ہیں، آپ حیران رہ جائیں۔ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے انسان کا دین اور اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان حدیثوں کے اندر صراحت سے آپ نے فرمایا۔ یہ کفری عمل ہے، اس سے انسان کا ایمان زائل ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان کی دولت اگر انسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بچا کیا اس کے پاس۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یہ لوگ بسا اوقات اپنے ماننے والوں کو انسان کی بلی چڑھانے کا حکم دیتے ہیں، انسان کی بلی چڑھانے، کسی انسان کو، کسی لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایسی خبریں آپ سماج کے اندر، میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر آپ پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ کسی طرح کے نجومی، کسی کاہن کے کہنے پر کسی انسان نے اپنے لڑکے ہی کو قتل کر دیا، اس کی بلی چڑھا دی۔ کتنے انسان اس طریقے سے قتل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زناکاری اور بدکاری ان کی وجہ سے عام ہوتی ہے۔ یہ جو ان کے آشرم ہوتے ہیں، یہ جو ان کے آستھانے ہوتے ہیں، وہاں عورتیں جاتی ہیں، جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد مانگنے جاتی، اور پھر ان کے ساتھ جو چکر چلتا ہے، آپ اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں سے واپس آتی ہیں، اپنی عزت و عفت و عصمت گنوا کر کے وہاں سے واپس آتی ہیں۔ اور ایسے معاملات تو آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بابا، کتنے بڑے بڑے اس طرح کے جوتشی، جنہوں نے ایک لمبا چوڑا اپنا ایریا قائم کیا ہے، اور ان کے ان ایریوں کے اندر، ان کی ان جگہوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی چھاپا پڑتا ہے، گرفت میں آتے ہیں، تو جب ان کا معاملہ عوام کے سامنے آتا ہے، ان کا پول کھلتا ہے، تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اچھائی
اور نیکی کا اڈا نہیں بلکہ تو برائی کا اڈا تھا۔ آج اس طرح کے لوگ کتنے بڑے نامور جو اپنے زمانے میں نامور ہوتے تھے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے سیاستداں جاتے تھے ماتھا ٹیکتے تھے، اور جن کے پاس اچھے اچھے لوگ جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے تھے، آج وہ جیل کی کالی کوٹری میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ سب جادوگری اور وہ سب عوام کو اینٹھنے کا، عوام کا پیسہ اینٹھنے کا اور عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا، ایک سلسلہ تھا۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں اس طریقے سے عوام کا پیسہ لوٹا جاتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز وہ خرید سکتے ہیں، سونے کا انبار لگا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں میرے بھائیوں، یہ چیزیں بھی چھن چھن کر کے میڈیا میں آتی رہتی ہیں۔ فلاں علاقے میں فلاں آستھانے پر فلاں آشرم پر چھاپا پڑا اور اتنے ٹن سونا وہاں سے ضبط کیا گیا، اتنا نقد روپیہ وہاں سے ضبط کیا گیا۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ عوام کا خون چوس کر کے آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان کے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں علم نجوم کا، جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے مسائل کو حل کرنے کا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا تعلق فلاں فلاں سے ہے، یہ لوگ اسی وقت لوگوں کا کام کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام کرا لیتے ہیں۔ مثلا ان سے کہیں گے کہ تم قرآن کریم کے اوپر پیر رکھو، قرآن پر چڑھ کر کے بیٹھو، نعوذ باللہ قرآن کو گندگی میں ڈال دو، اور نجاست سے غسل نہیں کرنا، آدمی نجس ہے، جنبی حالت میں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں غسل نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے کا کام کراتے ہیں۔ کبھی کبھی حکم دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو الٹے پڑھو، بالکل الٹ کر کے کہ جس کا کوئی معنی مطلب نہ رہ جائے بلکہ معنی مطلب ہی بگڑ کر کے رہ جائے۔ اس طریقے کا حکم دے کر کے جب تک کہ نہ اللہ کی نافرمانی نہیں کراتے ہیں تب تک وہ ان کا کام، وہ کام کیا کریں گے؟ مطلب یہ کہ ان کے کسی کام کی شروعات نہیں کرتے۔ یہ سراسر ہمارے دین کا سودا ہے میرے بھائی۔ اس طریقے سے بے شمار نقصانات ہمارے دینی بھی، دنیاوی بھی، مادی بھی، معنوی بھی ہیں جو ان سے وابستہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ سمجھنے کے باوجود ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اس کا تعلق سیدھے سیدھے ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہیں پایا، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، خواتین زیادہ تر ان شعبدہ بازوں کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ بسا اوقات اپنے گھر والوں کو بتلائے بغیر ان کے آستھانوں پر جاتی ہیں اور ان سے اپنا تعلق رکھتی ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتی ہیں، ان سے اولاد مانگتی ہیں، لوگ ان سے رزق مانگتے ہیں اور اپنی بیماری کی شفا مانگتے ہیں۔ ہمارے انبیاء کرام کا معاملہ تھا، جو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ سے رجوع کرتے تھے، ان کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا تو اللہ سے رجوع کرتے تھے، اور ہر معاملے میں انہوں نے تو یہی تعلیم دی ہے۔ اور دین نام ہے اسی چیز کا، ایمان نام ہے اسی چیز کا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو شفا دینے والا مانتے تھے، لیکن آج مسلمان یہ سب کام بھی دوسروں کی طرف پھیر رہا ہے اور دوسروں سے شفا کی امید رکھتا ہے، دوسروں سے اولاد کی امید رکھتا ہے اور دوسروں سے روزی روٹی کی امید رکھتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان ہو کر کے بھی ہم شرک کے کاموں میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے غلط عمل سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک مومن کو حقیقت میں یہ چاہیے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے، تلاوت قرآن سے آباد رکھے، نمازوں سے آباد رکھے، تو وہ ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رہے. اور یہ جتنے وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لگتا ہے کہ یہ ہو گیا، اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو آباد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان بنانے کا مطلب کہ جس طرح سے قبرستان میں مردے رہتے ہیں، وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو اپنے گھروں کو اس طرح سے قبرستان مت بنا دو. اپنے گھروں کے اندر اللہ کی ذکر کا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو. اور پھر فرمایا، ایک مثال دی، کہا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان ٹکتا نہیں. ہمارے گھروں میں شیطان ٹکتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے گھر سورہ بقرہ کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے اب محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آیت الکرسی یہ ایک تفسیر ہے. آیت الکرسی کے بارے میں حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ صبح نہیں کر لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر کے اس میں پھونکتے تھے، اور پھونکنے کے بعد پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اور یہ کام آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. تو یہ سب طریقے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے شیطانوں سے، جنوں سے، اور اس طرح کے ضرر رساں لوگوں سے. ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں میں شیطان بسے گا، اور پھر ہمیں وہی سب وسوسے، وہی خیالات آئیں گے جن کا ہمیں سامنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.